یہ نہیں لڑائی کرنی چاہیے، آج مجھے 1000 روپے چاہیے، خرچہ باندھ دو 30,000 روپے، 40,000 روپے، 50,000 روپے. کیوں بھائی؟ تم اپنے ابا کے گھر میں کیا 1 لاکھ روپے کھاتی تھی؟ تو جو اتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ساری عورتیں جو ہے یہ شکوہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جناب ہمیں ہمارا شوہر خوش نہیں رکھتا. اب اس میں بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ عورت بالکل صحیح کہہ رہی ہوتی ہے، آدمی اتنا استاد ہوتا ہے کہ باہر سارے الٹے کام اور سیدھے کام سب چل رہے ہوتے ہیں، ہوٹلنگ سب کچھ، اور گھر میں تنگی دکھائی ہوئی ہے. تو اس میں تو مرد جو ہے وہ غلط ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں خواہ میں ٹینشن لے رہی ہوتی ہیں. کس بات کی؟ آپ خرچہ پورا نہیں دے رہے، آپ میرے اخراجات پورے نہیں کر رہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی. اب جب مردوں کی لڑائی ہوتی ہے نا عورتوں سے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم تو ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہو، ہاں، اور نبی نے فرمایا تم جہنم میں بھی زیادہ جاؤ گی. تو دیکھو ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ عورتیں جنت میں زیادہ جائیں گی، تو وجہ یہ ہے کہ ان کی پیداوار ہی زیادہ ہے. تو بہرحال لیکن جہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ جہنم میں زیادہ جائیں گی، اس کی وجہ کیا فرمائی آپ نے فرمایا کہ یہ ناشکری کرنے کی وجہ سے، اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا. جب شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے نا تو روزانہ لڑائی، آپ نے میرا یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، دیکھو فلانی میری دورانی وہ تو دیکھو روزانہ بازار جا رہی ہے، میری جٹھانی کپڑے لا رہی ہے، اور فلانی دیکھو آپ کے بھائی کی بیگم وہ جو ہے نا وہ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، اور آپ مجھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے، آپ میرے اخراجات کا خیال ہی نہیں کرتے. تو بھائی اس میں عورتوں کے ساتھ معذرت سے کہوں گا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ قناعت کے ساتھ رہنا سیکھیں. اپنے شوہر کی ارننگ کا خیال کریں، ہاں، کہ اس کی آمدنی کتنی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر کی آمدنی کم ہو، وہ بیچارہ جو آپ کو کھلا رہا پلا رہا ہے پتہ نہیں اس میں بھی وہ قرضائی تو نہیں ہے. اب اگر آپ مطالبہ کریں میں نے حیدرآباد کراچی بالی ووڈ مال سے شاپنگ کرنی ہے اور اس بیچارے کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ عام بازار سے بھی آپ کو جوڑا نہیں دلا سکتا، تو کہاں آپ کی بنے گی؟ تو لہٰذا اس میں اپنے شوہر کی مان کے چلے. اور دیکھیں شوہر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ عورتوں کے لیے بہت غلط بات ہے عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہر کو یہ کہہ دیتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کی ایک عادت ہے، آپ ساری زندگی احسان کرتے رہو، کبھی کچھ کمی ہو جائے تو کہیں گی آپ سے کبھی مجھے بھلائی ملی نہیں. تو لہٰذا عورتوں سے خطاب ہے کہ برائے کرم اپنے شوہروں کی قدر کرنا سیکھے. اور یہ قدر تب ہوتی ہے، کبھی کوئی شوہر کسی کو طلاق دے دے نا، ساری کوس رہی ہوتی ہے کہ اس کو شرم نہیں آئی، وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس آدمی نے مجھے دربدر کر دیا، میری زندگی کو برباد کر دیا. یعنی بتا رہی ہوتی ہے نا کہ جب میں اس کے ساتھ تھی تو میری زندگی بنی ہوئی تھی، اس نے مجھے گھر دیا، کھانے کو دیا، رہائش دی، لائٹ گیس لگوایا، سارے کام کیے. تو لہٰذا جو مل گیا اس پہ شکر کرنا چاہیے، جو نہیں ملا اس پہ صبر کرنا چاہیے. یہ نہیں لڑائی کرنی چاہیے، آج مجھے 1000 روپے چاہیے، خرچہ باندھ دو 30,000 روپے، 40,000 روپے، 50,000 روپے. کیوں بھائی؟ تم اپنے ابا کے گھر میں کیا 1 لاکھ روپے کھاتی تھی؟ تو جتنا شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اتنا ہی کرے جتنا، یعنی اتنا کرنا چاہیے اس کے لیے جتنا وہ کر سکتا ہے. جان بوجھ کے تنگی نہ دکھائے. بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے جان بوجھ کے تنگی دکھانا، یہ بھی غلط ہے. لیکن بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے رونا ہر بات میں، جتنا ہی ان کے شوہر پوری کر دے ہر طرح سے. وہ بیچارے خود موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے شاپنگ کرانے کے لیے، اس پہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے یوں نہیں کیا. تو لہٰذا یہ اس چیز سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. اس سے گھر جو ہے نا خانہ جنگی بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے میں ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائے.